رجم کس کے لیے ہے؟ یہ سیب کے لیے ہے۔ سیب سے مراد شادی شدہ ہے، شرعی نکاح ہوا ہو اور شادی شدہ ہو اور رخصتی بھی وغیرہ ہوئی ہو، تو اگر مرد ہے ایسا تو وہ کسی کنواری لڑکی سے زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا اور اس کو جو ہے کوڑے مار دیے جائیں۔ یہاں عورت ایسی ہے، لڑکا کنوارا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس کو لڑکی کو رجم کیا جائے گا، لڑکے کو کوڑے مار دیا جائے۔ تو یہ رجم کہلاتا ہے، اور رجم کا طریقہ بھی جو ہے حضور علیہ السلام کے دور میں وضع ہوا ہے، جو اس نے ایک دو واقعے کے اندر حضور علیہ السلام نے، ایک تو حضرت معاذ کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کو لے جا کر فلاں جگہ جو ہے اس کو پتھر مار مار کر اس کی جان لے لینا۔ عورت کو بھی یہ ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو یہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے کپڑے بالکل باندھ دیے جائیں، کیونکہ اس وقت تو جب پتھر مارے جائیں گے اس پر تو اس کی حالت تو خراب ہو جائے گی، تو اس وجہ سے کپڑے جو ہیں بالکل باندھ دیے جائیں گے ان کو نیچے سے اوپر تک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ کسی گڑھے میں کھود کر دو اس کو بٹھایا جائے۔ بہرحال وہ جو بھی ہے رجم، بہرحال اس کے لیے یہ آگے بات آ رہی ہے کہ رجم کرنے کی شرائط کیا ہے۔ یہاں ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر بالفرض ان دو خاندانوں کے اندر زانیہ اور زانی اور مزنیہ کہ دو خاندانوں کے اندر اگر کوئی مصالحت ہو جائے کسی چیز پر، کسی جرمانے پر آپس میں نبھا لیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہاں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جائز نہیں۔ بس دو صورتیں ہیں کہ یہاں تو جو ہے اگر ثابت ہو جائے تو اس کا وہی شرعی حد اس پر قائم کیا جائے، ثابت نہ ہوا تو چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ کے یہاں فیصلہ تو باقی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے کہ اکثر زندگی کے اکثر فیصلے ایسے رہ جاتے ہیں چھپ چھپائی کر لوگ بڑے بڑے گناہوں میں ارتکاب کر دیتے ہیں، یا کسی دارالکفر کے اندر یا عام ماحول کے اندر گناہ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ بچ گئے۔ کسی نے چھپ کر گناہ کیا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کسی کو، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بس وہ بری ہو گیا ہے، کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کے یہاں اس کا سارا ریکارڈ لگا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو مناسب سزا قیامت کے دن ہوگا۔ اور اگر کسی نے توبہ بھی کر لی، توبہ قبول بھی ہوئی، کیونکہ توبہ کرنا الگ چیز ہے اور توبہ قبول ہونا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء تو یہی لکھ لیتے ہیں کہ بار بار توبہ کیا جائے، کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبے کو قبول کر لے اور عملی ثبوت بھی دے دے اس چیز کا کہ میں واقعتاً حقیقی توبہ کر رہا ہوں، یہ زبانی توبہ نہیں ہے، فارملٹی پوری کرنی نہیں ہے، بلکہ حقیقی توبہ میں کر رہا ہوں۔ تو وہ جب عملی طور اس کا ثبوت دے دے تو امید یہی زیادہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کر لے، اور عمر بھر جو ہے زبانی توبہ بھی کر لے اور عملی توبہ بھی کر لے۔ قولی فعلی دونوں توبہ لازم ہے، صرف قولی توبہ تو
تو مسجد کے اندر صبح کے وقت سارے پڑھتے ہیں نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ، اسی سے وہ گناہ معاف ہو گئے۔ یہ تو وہ نادانستہ گناہ جو ہے اذکار سے، وہ تو وضو کرنے سے، نماز کی طرف جانے سے بھی جو ہے گناہ جڑتے ہیں، وہ ہے سگائے رہے جو نادانستہ طور انسان سے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو وہ تو ان کے بارے میں ہے۔ لیکن بہرحال گناہ جو ہو اور گناہ کوئی دانستہ کر لے تو دانستہ گناہ کا تو بہرحال توبہ ہی علاج ہے۔ یہاں ایک واقعہ ہوا ہے کہ دو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا جھگڑا لے کر آ گئے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص کا بیٹا جو ہے اس کے یہاں دوسرے کے یہاں مزدوری کر رہا تھا، وہ پھنس گیا وہاں اس کی بیوی کے ساتھ۔ بعد میں جب پتہ چلا ہے تو پکڑ لیا اس کے بیچارے باپ کو، کہا کہ تم بیٹے نے ایسی حرکت کی ہے، اور اس نے سوچا ہے کہ انہوں نے اس پر جو ہے آپس میں انہوں نے گٹھ جوڑ کر دیا ہے کہ اب تم جرمانہ دے دو، تم جو ہے اب 100 بکریاں دے دو جرمانے میں۔ تو کچھ لوگوں نے بھی اس کو کہا کہ اس پر تو رجم ہے، یعنی کچھ لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ تمہارے بیٹا تو سنگسار کیا جائے گا، فیصلہ اس کا یہی ہے، حالانکہ یہ غیر شادی شدہ تھا۔ تو لہٰذا اب رجم سے بچنے کے لیے تم 100 بکریاں اس کو دے دو، اس بیوی کے، اس مزنیہ کے شوہر کو، یعنی ان خاندان والوں کو، تو تمہارا معاملہ رجم سے تو بچ جائے گا۔ لیکن بعد میں پتہ مجھے چلا ہے کہ اس پر تو رجم نہیں تھا بلکہ اس پر 100 کوڑے تھے۔ تو اب جو ہے ہمارا یہ جگہ ہو گیا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ تو تم لوگوں نے تو مجھے اس بنا پر یہ کہہ کر یہ 100 بکریاں لے لی کہ اس پر تو رجم ہے، رجم تو اس پر نہیں آتا تھا، 100 کوڑے تو کون سا مسئلہ ہے، اس کو تو 100 کوڑے اگر مارے جائیں گے بچ بھی سکتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اکثر مارنا تو اس میں مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں حدود ہے کہ کس طریقے سے وہ مارے جائیں گے۔ تو لہذا ہمارا فیصلہ کر لیجئے کہ اب کیا ہوگا، کہ فیصلہ اور اللہ کی کتاب کے مطابق کر لیجئے جو اللہ کا حکم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق جو ہے فیصلہ کر لیتا ہوں۔ تو فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں تو 100 بکریاں جو ہے واپس ملیں گی، اور تمہارے بیٹے پر جو ہے 100 کوڑے آ جائیں گے، اور رہی وہ جس کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے تو وہ تو شادی شدہ تھی۔ تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے انیس، ان سے یہ کہا کہ تم جا کر عورت سے پوچھو، اگر اس نے اقرار کیا تو، کیونکہ یہ تو اس نے تو اقرار کیا تھا، اس لڑکے نے وہ تو منوایا تھا انہوں نے، یا خود ہی اس نے اقرار کیا تھا، تو اس وجہ سے اس کو تو 100 کوڑے آ جائیں گے۔ البتہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے بھی اقرار لے لینا، ورنہ ایسی نہیں، اگر انکار کر لے تو تب تو حد جو ہے نا، حد کے اندر شبہ پیدا ہو جائے گا، تو لہذا اس وقت حد جاری نہیں ہو۔ تو لہذا تم جا کر اس سے اقرار لے لو، اگر اقرار اس نے کر لیا تو پھر جو ہے اس کو رجم کر لو، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی، وہ تو اس کی بیوی تھی نا، تھی جس کے وہ گھر میں کام کرتا تھا۔ تو بہرحال وہ حضرت انیس گئے اور انہوں نے اقرار بھی کیا اور انہوں نے جو ہے اس کو رجم بھی کر لیا۔ تو یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنا دعویٰ ثابت کر رہے ہیں رجم السیب۔ یہ کو واقعہ ایک ہی ہے لیکن فرد اس میں 2 نوعیت کے 2 قسم کے ہیں۔
ایک غیر شادی شدہ تھا اور دوسری عورت جو ہے شادی شدہ تھی، اس کو رجم ہوا اور اس کو جو کوڑے بجے. کوڑے بجے. ایک مسئلہ تو اس میں یہ ہے. دوسرا اس میں کیا غلام پر اس میں ضمن میں آیا ہے کہ جس کے اندر کیا غلام پر بھی حد ہوگا؟ غلام پر حد ہوگا، کتنا حد ہوگا آگے باب آ رہا ہے، وہی بتا دیا جائے گا، وہی مسئلہ حل ہوگا. تیسری بات اس میں اس باب کے اندر، پوری باب کا یہ بس خلاصہ بتلا رہا ہوں، لفظ لفظ ترجمہ کرنے کا یہ تو پڑھ چکے ہوں گے کئی کتابوں کے اندر. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ آیا کہ اس میں ایک چیز یہ بھی آئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس پر کوڑے ہیں، کوڑوں کی سزا ہے، تو اس کو ایک تو کوڑوں کی سزا دی جائے، دوسرا تقریب عام بھی کیا جائے، 1 سال اس کو جلائے وطن بھی کیا جائے. احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ تقریب عام جو ہے یہ حد کا جز ہے. اصول شاشی کے اندر بھی یہ مسئلہ پڑا ہو، اصول کی تمام کتابوں کے اندر اس مسئلے کو چھیڑا گیا ہے یہ اصول سمجھانے کے لیے کہ ایک ہی حدیث کے سلسلے میں 2-3 احکام آ جاتے ہیں، لیکن ان کی نوعیت متعین کرنی پڑتی ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. احناف کا موقف یہ ہے کہ احناف فرماتے ہیں کہ یہ حد کا جز نہیں ہے، یہ اگر امام مناسب سمجھے تو امیر المومنین مناسب سمجھے، قاضی مناسب سمجھے تو جو ہے اس صورت کے اندر وہ اس کو جلائے وطن بھی کر سکتا ہے، تاکہ جو ہے جلائے وطن کرنے کی سزا بھی اس کو لگ جائے. کوڑوں سے تو بچ ہی جائے گا، لیکن اگر اس کے پھر جو ہے کچھ مدت کے بعد ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہ تعلقات اس کے قائم رہیں، ملنا جلنا دوبارہ ہوگا، کہیں پھر یہ جو ہے صورت پیش نہ آ جائے کہ اس وجہ سے جب اس کو جلائے وطن کیا جائے گا تو یہ رابطہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ تعزیراً ہے بارہ. احناف یہ کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا یہ تعزیراً ہے، یہ حد کا جز نہیں ہے. باقی جو ہے یہ حد کا جز سمجھتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چوتھا مسئلہ بھی ہے کہ وہ بھی ضمن نہیں آ گیا ہے آگے باب کے اندر. آیا کہ سیب پر تو رجم ہے، تو کیا سیب کو رجم سے پہلے رجم کے ساتھ ساتھ کوڑے بھی مارے جائیں گے؟ یعنی پہلے اس کو کوڑے مارے جائیں گے اور پھر اس کو جو ہے رجم کیا جائے. یہ حدیث کے اندر آیا ہے. اس وجہ سے یہاں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا اس کی حقیقت کیا ہے. اس میں جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ رجم ہے، کوڑے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. کوڑا جو ہے اگر ہے یہ تذکرہ آیا ہے یہ تعزیراً ہے، تاکہ دونوں سزاؤں کو جمع ہو جائے، تاکہ لوگ تنبیہ کھا لیں. یہ امام شافعی بھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اور احناف بھی یہ کہتے ہیں تعزیراً ہے یہ کوڑے مارنا. جہاں حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا ہے کہ کوڑے بھی اس کو مارا کرو، وہ تعزیراً تھا. رجم کے اندر رجمی ہی ہوگا، کوڑے اس کے ساتھ نہیں مارے جائیں گے. سوائے امام اسحاق کے بارے میں یہ آتا ہے کہ امام اسحاق اس کے قائل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث کے اندر تو آیا ہے تو لہٰذا اس کو کوڑے بھی ماری جائے اور اس کے بعد اس کو رجم کیا جائے. یہ ہے اس کا خلاصہ. کسی کو کہا کہ ان میں سے منہم ابو بکر عمر وغیرہما سیب انما علیہ رجم ولا یجلد، اس کو کوڑے نہیں بجائے نہیں مارے جائیں گے.
اور اس کی دلیل میں یہ ہے کہ حضرت ماعز کا جو رجم ہوا تھا تو اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا کہ اس کو جو ہے پہلے کوڑے ماری جائے اور اس کے بعد اس کو رجم کرے. اب اگر ہے کہیں تو یہ سب جمہور کہتے ہیں تاجر تو حکم دے سکتا ہے جو بھی مناسب ہو، اس کے علاوہ وہ اصل حد کے علاوہ تاجر بھی کچھ ہو، یا جہاں حد منسوس نہیں ہے تو وہاں امیر المومنین کے ثوابدید پر، قاضی کے ثوابدید پر یہ ہے کہ وہ کوئی تاجر اس کے لیے متعین کرنا ہے تو اس کے مناسب ہے. تو یہاں تو یہ جمہور یہی کہتے ہیں یہ تاجر ہے. لیکن جب احناف یہ کہتے ہیں کہ تجریب عام بھی جو تاجر ہیں وہاں تو وہ نہیں مانتے ہیں، احمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے، کہتے نہیں وہ وہی بات جو بات یہاں کہتے ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں کہتے ہیں کہ یہ کوڑے مارنا کیا ہے، تاجر ہے. تو یہی بات تو احناف کس میں کہتے ہیں کہ تجریب عام کے سلسلے میں وہ بھی تاجر ہے، لیکن اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال ان کا موقع فیصلہ کرنے کے لیے ماشاءاللہ آپ حضرات بیٹھے کریں گے کہ کن کی رائے زیادہ جو ہے وقی ہے دلائل کے اعتبار سے. جی چلو یہاں یہ واقعہ بالکل مختصر آیا ہے اور یہ اصل تفصیلی روایت دوسری کتابوں میں آئی ہے، نسائی وغیرہ کے اندر اور شاید ابو داؤد کے اندر بھی پڑھی ہوگی. یہ اصل یمن کی رہنے والی ایک عورت تھی قبیلہ جہنیہ کی. اس سے یہ زنا سرزد ہو گیا تھا تو لیکن اس کے بعد اس کو احساس ہوا ہے کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. تو یہ حضور علیہ السلام کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے جو ہے آپ اسی دنیا کے اندر پاک کر دیجیے، یعنی میرے اوپر جو ہے حد جاری کر دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے ٹال دیا اور ٹالنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس نے کہا کہ پھر دوبارہ وہ آئی. دوبارہ آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے عرض کیا تھا تو کیونکہ وہ اقرار کے سلسلے میں پہلے بھی میں نے بتا دیا تھا کہ اس میں 4 بار اصرار کے ساتھ جب اقرار کر لے تب جو ہے کیا جائے گا، ورنہ جہاں تک ہو سکے تو اس معاملے کو دنیا کے اندر جو ہے نا رفع دفع کیا جائے گا، کیونکہ اس سے وہ برائیاں پھیلی جاتی ہیں، فروغ بھی مل جاتا ہے برائیوں کو، برائی مٹتی نہیں ہے. یہ قانونی ڈنڈے سے کبھی جو ہے اصلاح نہیں ہوتی ہے، قانون بس تنبیہ کے لیے ہوتا ہے. اصلاح جو ہوتی ہے جرائم سے، یہ آج کل کی حکومتیں تو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے پاس صرف قانون کے ڈنڈے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. پکڑ دکڑ، جیل اور جو ہے تفتیش، پھر کیس، پھر مقدمے، اس کے علاوہ تو ان کا کچھ نہیں ہے. پھر جب تدارک نہیں ہوتا تو نیا قانون بنا، پھر اسے تدارک نہیں ہوتا پھر اور کوئی قانون بنا، اس سے سخت قانون. لوگ بھی آج کل اسی قسم کا مطالبہ کر لیتے ہیں، لیکن اسلام کے پاس سب سے بہترین اس کا علاج یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اس کی ذہن سازی کر دیتے ہیں، لوگوں کو ترغیب کے ذریعے سے ان کو عمل اس پر کر دیتے ہیں کہ گناہ وجود ہی بنایا جائے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں اگر مسلمان عرب کی تعداد میں ہے لیکن لاکھوں کروڑوں ایسے بھی ہیں کہ جو بہت سارے گناہوں سے محض اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ جاتے ہیں. اور اس کے برخلاف جو ہے قانون ہونے کے باوجود، سخت سے سخت ترین قانون ہونے کے باوجود، ملکوں کے اندر رائج قانون ہونے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں پھر بھی جو ہے جرائم کا ارتکاب کر لیتے، کھلے عام کر لیتے، کھلے بندو کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ قانون سے بچنے کے ہزاروں طریقے ہیں. رشوت بھی ایک طریقہ ہے، دھوکہ دینے کا بھی، اثر رسوخ بھی ایک طریقہ ہے.
اور جو ہے پھر عدالت کے اندر ثبوت کا بھی مسئلہ ہے. اچھا سا وکیل کر لیں گے, بڑے بڑے جرموں سے یہاں سے جو ہے کورٹ کے اندر پھر ثابت نہیں ہو پاتے. ثابت بھی ہوتا ہے, جج کو بھی پتا ہوتا ہے کہ واقعی جرم ہوا ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنی ذاتی مصلحت کے پیش نظر یا حکومتی مصلحت کے پیش نظر یا عالمی دباؤ کی بنا پر آج کل کہیں لوگ جو ہے تانا نہ دے دے کے حقوقی نسوان متاثر ہو گیا ہے, تو یا جو ہے یہ سخت قسم کا قانون ہے, اس وجہ سے وہ جو ہے مسلطاً اس کو نافذ کر لیتے ہیں. تو قانون اس کا علاج نہیں ہے, انہیں ڈنڈائی علاج, حدودی اس کا علاج نہیں ہے. اصل علاج اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ترغیب کرتے ہیں, ترغیب اچھائی کی, اس کے فوائد دنیا و آخرت کے اندر بتائی جائے, ترغیب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے, اور دنیا کے اندر بھی اس کی رسوائی, اس کے نتائج سے باخبر کیا جائے, اور جو ہے اس سے خود بخود لوگوں کے اندر دل کے اندر یہ دایا پیدا ہو جائے کہ وہ اس سے بچ جائے, گناہوں سے بچ جائے. یہ اصل علاج اس کا ہے. اور جس کے اندر بھی آج پیدا ہوتا ہے کسی ذریعے سے, کسی تعلیم کے ذریعے سے, تربیت کے ذریعے سے, یا ذاتی احساس اس کا ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں پر جانا ہے اور وہاں اپنے گناہوں کا حساب کتاب دینا ہے, بہت سارے گناہوں سے وہ جو ہے بچنے کی کوشش کر لیتا ہے. اور اگر کہیں چھپ چھپا کے ہو گیا ہے تو پھر عمر بھر جو ہے وہ اس کا ندامت بھی رہتی ہے, اور اس کو جو ہے وہ اسے توبہ بھی کرتا رہتا ہے. یہ ہے اصل اس کا علاج. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ٹال دیا تھا ایک دفعہ, کہ دوسری دفعہ جب آئی تو اس نے یہ کہا کہ دیکھے نا, میں تو جو ہے اس زنا سے حاملہ بھی ہوئی ہوں, میرا بچہ بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو واپس کر دیا, کہا تب تک ہم جو ہے حد تم پر جو ہے نا جاری نہیں کر سکتے جب تک تو حاملہ ہے, جب تک نہ وضع حمل ہو جائے. اب وضع عمل کے بعد بھی جو ہے وہ پھر آئی تو انہوں نے کہا, یہ 2-4 دفعہ ایسے واقعہ یہ ہوا ہے اس کا آنا جانا. اسے پھر آئی تو اس نے کہا کہ تو وضع عمل ہو گیا, تو انہوں نے کہا ابھی تو بچے کو تمہاری ضرورت ہے تو اس کو تو دودھ پلانا ہے, اور اس کے گھر والوں کو بھی کہا کہ ابھی اس کی جو ہے پرورش کرو, نگرانی کرو, اس کے بعد دیکھیں. پھر وہ چوتھی بار آئی تو چوتھی بار اس طرح آئی ہے کہ بچہ بھی ساتھ اس کا, اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا, کہ دیکھے کہ اب تو جو ہے یہ تو اب اس کو میری ضرورت نہیں رہی, دودھ کی ضرورت نہیں رہی, یہ بات کی غذا لینے لگا ہے, لہذا آپ جو ہے نا مجھ پر, آپ نے تو حضرت ماعز پر بھی جو ہے حد جاری کیا تھا, آپ جو ہے مجھ پر بھی حد جاری کر دیجیے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ جا کر اس کے کپڑے وپڑے باندھو, اس کو جو ہے اب رجم کرو. حضرت ماعز کے بارے میں تو تم نے پیچھے پڑھا ہے کہ حضرت ماعز کے جنازے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی تھی, ان کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا, لیکن اس کے جنازے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور جنازہ پڑھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڑے آ گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو رجم کا حکم بھی فرمایا, یعنی جرم بھی آپ نے اس کا تسلیم کر لیا, اور اس پر جنازہ بھی پڑھا ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہیں کیا پتہ اس نے ایسی توبہ کی, اگر کسی شہر کے 70 آدمیوں پر اس کو تقسیم کیا جائے تو وہ 70 آدمی کے لیے کافی ہوگا, یعنی وہ 70 آدمی اس کی ایک توبے سے نجات پائیں گے. یہ بار بار آنا یہ کس چیز کی علامت تھی؟ توبہ کرنے کی تو علامت تھی, احساس ہونی تو کی علامت تھی. اور اس کا خوف تھا کہ قیامت کے عذاب سے بہتر یہ ہے کہ یہ وقتی طور ایک عذاب ہوگا, جو ہے پتھر مار مار کر جان نکل جائے گی, تو اس سے بہتر یہ ہے اسی کو اختیار کیا جائے, برخلاف اس کے کہ آخرت کے اندر میں عمر بھر جو ہے ہمیشہ جو ہے نہ معلوم کب تک جو ہے جہنم میں جلتی رہوں. تو یہ توبہ ہی کہ توبہ یہی ہے, یہ فعلی توبہ. اور قولی توبہ سے سب سے زیادہ
मुअक्कद होता है, मजबूत होता है फ़िअली तौबा। तो ये है ये पूरा वाक़ा।